پرفتن زمانہ، پر آشوب دور، دنیا بچانا آسان، عقیدہ بچانا مشکل۔ اور امام زمانہ کی عزت کی قسم، جنت عمل پہ ملتی ہوتی تو شیطان کو مل جاتی، جنت صرف عقیدے پہ ملتی ہے۔ عقیدے میں کوئی میرا ساتھ دے یا جناب مسلم کی طرح تنہا رہ جاؤں، سانس چھوٹ سکتی ہے، عقیدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اور عقیدے کی اصل 3 چیزیں: علی کی ولایت، خاتون کی وراثت، حسین کی شہادت۔ ان 3 چیزوں کا نام مذہب شیعہ ہے۔ میرا سوال اسی سے ہے جو شیعہ کہلواتا ہے، جو شیعہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ شیعہ رہنا جنت میں جانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، قاضی سعید الرحمن علوی صاحب، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک مولوی سے۔ مولوی نے باتوں باتوں میں کہا، قاضی صاحب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، لیکن 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ بندے بات کرتے کرتے 1 منٹ آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں، پھر میری بات سنیں۔ مولوی نے بات شروع کی، قاضی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں، سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔ میں فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کو اچھے لگے تب، کسی کو برے لگے تب، اپنے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، بیگانے ہوتے ہیں ہو جائیں، میں زہرا کے دشمن کو کبھی صدیق نہیں مان سکتا۔ سپریم کورٹ تک تمہارا یہ نوکر حضرت زہرا کے مقدمے میں پیش ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی عدالت میں بھی کھڑے ہو کے کہا ہے زہرا مباہلے میں بھی سچی تھی، زہرا فتق میں بھی سچی۔ زندگی کا معمول اس گناہگار کی تبلیغ سے کئی نوجوانوں نے بنایا ہے، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کئی مقامات پر کئی نوجوان کوئی SMS کے ذریعے کوئی سامنے مل کے سین بہنڈے میں آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنا معمول بنایا ہے تو شیعہ بنے ہو۔ شیعہ مذہب یہی ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا 2 فرشتے ہیں، ایک گناہ لکھتا ہے ایک نیکیاں، یہ مصروف ہو جائے تو یہ فارغ بیٹھتا ہے، یہ مصروف ہو جائے تو یہ فارغ بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ نیکی کرے تو نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے، گناہ والا فارغ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرے تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھتا ہے۔ امام نے فرمایا دونوں مصروف ایک وقت ہوتے ہیں جب کوئی بندہ بطول کے دشمنوں پہ لعنت کرے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ دونوں مصروف اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ نصیحت سمجھو، تقریر سمجھو، تبلیغ سمجھو، نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو، عقیدوں کی اصل 3 ہیں۔ میرے بادشاہ کی ولایت، سید زادی کا احترام، حسین کی عزاداری، ان 3 میں سے ایک بھی نہ ہو تو باقی 2 فائدہ نہیں دیتے۔ ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو لیکن ماتم کا منکر ہو، اسے علی کی ولایت فائدہ نہیں دے گی۔ کوئی بندہ علی کی ولایت کا قائل ہو لیکن سید زادی کی حرمت کا قائل نہ ہو، اس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کے پاس ان میں سے کسی عقیدے بھی کمی ہوگی، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارے۔ تمہارے اسی منڈی بہاؤالدین میں ایک مولوی نے کہا تھا علی ولی اللہ دل میں ماننا واجب ہے، زبان سے پڑھنا ضروری نہیں۔ جی دل میں ماننا سب سے بڑا واجب ہے لیکن زبان سے پڑھنا ضروری نہیں۔ اسے میں کیا جواب دوں؟ میں رسول سے جواب لے دیتا ہوں۔ صحابی نے رسول سے پوچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ صحابی نے پوچھا رسول سے۔ ہر بندے کی توجہ چاہیے۔ جس بندے کے دل میں میری تقریر کا کوئی سوال ہے اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے شرم کر کے نہ بیٹھے، کھڑا ہو کے سوال کرے۔ خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے کرے، اسے بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے چیٹ لکھ کے ممبر پہ بھیجے۔ ہم ابو جہل کے پجاری نہیں، مدینۃ العلم کے بھکاری ہیں۔ علی
کی ولایت سقیفے کے بند کمرے سے نہیں، غدیر کے کھلے میدان سے نہیں۔ بندے نے پوچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق آپ کو پتہ ہے خنزیر سے بھی بھیڑا۔ اللہ نے سب سے پہلے جب جس وقت کتے کو بنایا، کتے کو جس وقت کتا بنا، کتے نے کہا الحمدللہ۔ فرشتوں نے پریشان ہو کے کہا کہ تو نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ تجھے تو اللہ نے کتا بنایا۔ اس کا اللہ کا شکر ہے اس بات پہ کہ اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ جس وقت خنزیر بنا اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتوں نے پوچھا تو خنزیر ہے، تو کس بات کا شکر ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ حالات خطرناک ہے، یا علی ضرور کہا کرو۔ قیامت والے دن وہ بندہ پچھتائے گا جس کے منہ سے یا علی نہیں نکلتا۔ پیغمبر صحابہ کے بچوں کو منہ نہیں لگاتے تھے اگر وہ یا علی نہ کہیں۔ سنا ساروں نے، ہر بندے نے سمجھا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے صحابہ اٹھا کے، جیسے آپ پیروں کے پاس لے جاتے ہیں، خوش نصیب لوگ تھے وہ لے کے جاتے تھے حضور کے پاس، حضور کے سامنے لے کے آتے، حضور فرماتے اس سے کہو یا علی کہے۔ کتابوں کا میں ذمہ دار ہوں، کسی بھی عدالت میں کوئی بلا لے حاضر خدمت ہوں۔ اب مجھے رستے بھی پتہ چل گئے ہیں، باتیں بھی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ جیل سے آ کے بندہ ویسے بھی بدماش بن جاتا ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کے بچے سامنے آتے، حضور فرماتے اس سے کہو یا علی کہے۔ کوئی بچہ یا علی کہتا، حضور اسے پیار کرتے، اسے شہد سے کھاتے، فرماتے اسے لے کے آیا کرو۔ ایک دن ایک بچہ آیا، اڑ گیا، نام اس لیے نہیں بتاتا کہ بڑے ہو کر وہ پھر بہت بڑا رضی اللہ بن گیا تھا۔ چھوٹے ہوتے ہوئے حضور اسے کہو یا علی کہے، اس کے منہ پہ یا علی نہیں آیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ صحابی ادھر سے آیا، حضور نے منہ ادھر کر لیا، پھر وہ ادھر لے کر آیا، حضور نے ادھر منہ کر لیا۔ اور جب صفائی دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ پانی مانگ لیتا ہے، روٹی کہہ لیتا ہے، ابو کہہ لیتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا؟ حضور نے فرمایا اسأل امہ ہی، اس کی اماں سے پوچھ یا علی کیا ہے۔ جو علی ولی اللہ نہ پڑھے اس سے لڑنا نہیں، کیونکہ علی کی ولایت ابا جی کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی۔ پہلے مجھے بڑا عجیب قسم کی گھٹن ہوتی تھی، تقریریں کر کر کے تھک جاتے تھے بندے، پھر منکر رہتے تھے۔ پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ہم پہ منوانا تو واجب نہیں، علی کی ولایت منوانا واجب نہیں، علی کی ولایت پہنچانا واجب۔ اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو، علی اور ولی اللہ کے سب سے بڑے مبلغ کو، غدیر میں یہی تو کہا تھا کہ بلغ، پہنچا دے۔ یہ کئی بندے ہمارے گال پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کدی تبلیغ بھی کتی کرو، مولوی صاحب تبلیغ دی گال کتی کرو۔ میں نے کہا مثلا جی نماز، میں نے کہا تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا تھا، بچہ سمجھ نہیں آئی نا، اگلے بندوں کو زیادہ سمجھ آنی چاہیے۔ اس نے کہا جی کوئی نماز کی تبلیغ کرے، نماز۔ میں نے کہا ممبر پہ تجھے نماز تو تب سکھاؤں اگر تو پیدا ہوا ہو ہندوؤں کے گھر۔ نماز سکھانا تو اماں اور ابے کا کام ہے، کیوں سرکار ہے؟ باپ کا کام نہیں، ماں کا کام نہیں، تجھے بچپن سے نماز سکھائی۔ پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک لفظ تبلیغ صرف علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں، کوئی نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ تبلیغ کا لفظ دکھائے، میں علی کی ولایت پر نہ چھوڑ دوں۔ لفظ بلغ پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے اور آیا علی کی ولایت کے ساتھ۔ تبلیغ ہے ذکر ولایت۔ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ اقرار کرے، علی ولی اللہ موضوع ایسا ہے، پڑھنے والا محمد مصطفیٰ بھی ہو تو سارا مجمع خوش نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں بھی بڑے بندوں کو پچھلاتے ہوئے دیکھا ہے،
پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. علی کی ولایت پہ نہ کمپرومائز ہے نہ کوئی سودا. علی کی ولایت اماں کی شرافت سے ملتی ہے. اہل سنت بھی ہو، ماں شریف ہو، علی علی کرتا ہے. جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، تمہارے حصے کا شعر پڑھتا ہوں، اور شعر بھی اس کا پڑھتا ہوں جو خود اہل سنت ہے. اہل سنت شاعر ہے، ہندوستان کا شاعر ہے، صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی اس کا نام ہے. اس نے مجھے شعر سنایا. اس نے کہا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. میں ایک شیخ آ گیا میرے پاس، میری باری تھی، میں نے پڑھنا تھا. اس نے کہا جی میں ربائی پڑھ دوں. میں پریشان ہو گیا، ابھی سکھ کیڑی ربائی پڑھ سکتے. اس نے مجھے پریشانی دیکھی، جیسے آپ ہو گئے ویسے میں ہو گیا. اس نے کہا مولوی جی پریشان نہ ہو، میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، میں نے اپنے گرو کی تعریف کرنی. ڈوب کے مر جا، تجھے مسلمان ہو کہ حسین سمجھ نہیں آیا. گرو نانک کہتے جگت گرو حسین ہے. بولنا زبان سے، جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، وہ بھی چادر لے کے ڈھول بجاتا ہوا اس کا نام لیتا ہے. تجھے اللہ نے پیر وہ دیا ہے جس کا سکہ عرش پہ چلتا ہے. مجھے امام حسین کی پاک ماں کے حق کی قسم، مرنے سے لے کے جنت کے دروازے تک ایک ہی کرنسی چلے گی، اس کا نام ہے ولایت علی. امام حسن عسکری فرماتے ہیں مکسر لشکر یزید سے بدتر ہے، تو شمر سے زیادہ نجس ہے. مخالفت علی کی کہلوانا شیعہ. ابلیس کا نام ابلیس تو نہیں، عزازیل ہے. ابلیس اس لیے کہتے ہیں اندر سے اور تھا، لباس اور تھا. اور بھائی انڈیا کا جاسوس آ جائے منڈی بہاؤدین میں، انڈیا والے کپڑے تھوڑی پہنے گا. چھلی جو ہے شاید پھر دوے تے رام پوری ٹوپی دے تلے پجامہ پا کے پھر دوے. بندے سوچ لیں گے بھئی تو کتھوں ہے، وہ یہیں کے کپڑے پہنے گا تاکہ ادھر کا لگے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ لباس علی پہن کے کوئی علی کی ولایت کے خلاف فتویٰ دے. اسی لیے تو میرے چھٹے امام نے فرمایا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی. ذمہ دار اور روایت کا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی. بابا جی بندہ پریشان ہو گیا، اور یہ مولا دونوں میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا. فرما تو نے کون سا قاتل سمجھا، کون سا مقتول؟ جو علی کے خلاف بھونکے وہ قاتل ہے، جو اس کی بات مان جائے وہ مقتول ہے. رومال بدل تو بولنا شروع کر دے سے علی دے فضائل. آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سکھ ممبر پہ آیا سکھ، اس نے پڑھی ربائیاں، اس کے ہر آخری شعر پہ وہ کہتا تھا کوئی ہو رہی تھا 10 بندے میں نے تار دیے ہیں، کس کس جگہ پہ بندے ویسے چپ ہیں، کس جگہ پہ ویسے چپ ہیں. میں سکھ کے شعر پڑھتا ہوں، تیرا اسلام تولتا ہوں. سکھ ہو کے اس کا عقیدہ سن. ممبر پہ آگے بابا حضرات سجی سکھ کہتے جنت زہرا دا تاج، جنت فاطمہ دا تاج، جیدا جاگو تے راج، او دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی دا داس. جن کے چہرے خوش ہے خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے. جو علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو ہمیشہ سلامت رکھو. ہر بندہ خوش ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کرنٹ ہے. ہیٹر میں لگاؤ تو گرمی نکلے گی، ایئر کنڈیشن میں لگاؤ تو سردی نکلے گی. کرنٹ ایک ہوتا ہے، سامنے ظرف بدل جاتے ہیں. سیدوں کے فضائل میں بھی کرنٹ ہے. حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کر رہا. جنت فاطمہ دا تاج، جیدا جاگو تے راج، او دے علی مہاراج، او دے علی مہاراج. کوئی ہو رہی تا 10 در خیبر ہلایا، اونوں اُتے نوں وگایا، تھلے اج بھی نہیں آیا. کوئی ہو رہی تا 10 جیڑا پڑھنے قرآن بسم اللہ نو پچھان، علی بے دا نشان. کوئی ہو رہی تا 10 جیڑا پڑھنے قرآن.
अल्लाह नु पिछाण अली बेदा निशान कोई हो रही तो दस कोई हो रही तो दस होवे लकब अमीर दिती रब शमशीर गद्दी वाले आंदा पीर कोई हो रही तो दस होवे लकब अमीर दिती रब शमशीर गद्दी वाले आंदा पीर गद्दी वाले आंदा पीर कोई हो रही तो दस बादशाह जी मेरे पर होते मैं फिक्रा फार्श में न पढ़ता पहले मैं ऊपर उड़ता छन्नी जवाब फिर ये मैं फिक्रा पढ़ता शेख कहते गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी उठे बोले नुशहरी कोई हो रही दादास गल सुन बड़ी गहरी गल सुन बड़ी गहरी सैन बस्तर जहरा बस्तर बीबी पाक बस्तर गल सुन बड़ी गहरी गल सुन बड़ी गहरी गल सुन बड़ी गहरी गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी इतना सफर करा के जैसे मुस्तफा को मिलवाया है तुझे भी क़यामत वाले दिन उसी से मिलवाएगा गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी अगे मैं परसों एक मजलिस पढ़ी है दाद देने बंदे उठन दे मोमिन घड़ी ला गया गल सुन बड़ी गहरी गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी दीवाना साहब उठे बोले नुशहरी मुझे समझ नहीं आती उन शिया चबल मौलवियों की जो नुशहरियों में फतवे लगाते हैं अक्ल के दुश्मनों फतवा अक्ल वाले पे लगता है दीवाने पे फतवा कहाँ लगता है गल सुन बड़ी गहरी लगी रब दी कचहरी तेरे फरिश्तों को नहीं पता अली कौन असली रूप में असली रूप में असली रूप में मेरा बादशाह अली आ जाए जिसे अली के फजाइल से तकलीफ होती है उसे मशवरा है थोड़ी देर कानों में उंगलियां ले ले तबीयत की खराबी की सूरत में मैं जिम्मेदार नहीं फिक्रा वो पढ़ रहा हूं जो 24 कैरेट 16 आने मिठी खीर जड़ी कुत्तियां नूं नहीं पचदी मिठी खीर वही बंदा सुने जिसे अली के फजाइल बर्दाश्त होते हैं जिसे अली के फजाइल सुन के मादरी दौरा पड़ता है वो बेशक न सुने अली उस शहनशाह का नाम है अली उस बादशाह का नाम है वो असली रूप में आ जाए तो अल्लाह मोहम्मद को भी ऐसे दिखाता है जिसे महराज याद है उसे महराज होगी महराज में अल्लाह ने पर्दे के अंदर से असली अली दिखाया असली अली 2 कमानों के फासले से मुस्तफा देख ले अल्लाह की आवाज आती है जा मोहम्मद तेरी तो महराज हो गए